تین چار دن پہلے مسواک کا ذکر آیا تھا، تو ہمارے چودھری صاحب نے جیب سے ایک چیز نکالی اور مجھے بتایا اور کہنے لگے کہ اس سے مسواک کی سنت ادا ہوگی کہ نہیں۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، تو پھر کل یا پرسوں واپس انہوں نے مجھے ایک مفتی صاحب کا نام لیا اور بتایا کہ اس تعلق سے وہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کی مجلس میں کچھ باتیں مسواک کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کی جائے، چونکہ اب ہمارا یہ تعلیمی سال بھی ختم ہونے کو ہے۔ اشرف بھائی نے آج ہی مجھے بتایا کہ آنے والا جو پیر اور منڈے ہے، تو ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب جو اس کام کو کر رہے ہیں تو ان کا خاص پروگرام ہے، تو لہذا یہ تعلیم کا حلقہ بئی معنی کہ جو ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا۔ اب پتہ نہیں کہ سعودی والے بدھ کو روزہ کر دیتے ہیں کہ جمعرات کو کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ آخری مجلس ہو۔ جزاک اللہ۔ اور اگر روزہ جمعرات کو ہوتا ہے تو انشاءاللہ العزیز منگل کے دن آخری مجلس جو ہے وہ کریں گے۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ، جو آج موجود ہے وہ بھی اور جو نہیں موجود ہے وہ بھی کسی وجہ سے کہ وہ موجود نہیں ہیں۔ پورا سال آپ وقت نکال کر پابندی سے بیٹھتے رہے اور کوئی عذر نہ رہا تو ضرور شرکت فرماتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارین میں آپ کو اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ اب مسواک جو ہیں یہ سنت ہے، اور کس کی سنت ہے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ہاں، جزاک اللہ اشرف بھائی۔ آپ نے یہ روایت بارہا سنی ہے ترمذی شریف کی کہ اربع من سنن المرسلین، سارے انبیاء کی سنت ہے یہ مسواک۔ تو بہرحال وہ روایت کا مفہوم بھی ذکر کریں گے، تو یہ آقا کی سنت ہے، تو مختلف منظوم کلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر میں اور آپ عمل کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے، کیا بینیفٹ ہے، کیا افادیت ہے، تو وہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ میں اور آپ سنت پر عمل کریں گے تو یہ سنت والا عمل اور یہ راہ ہمیں کس سے ملا دے گی؟ اللہ رب العزت سے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ الگ الگ انداز سے فرمایا۔ ایک مقام پر قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس پہ تنوین آئی ہے، تنوین، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَان، نون کیا ہے؟ دو پیش یعنی تنوین۔ تنوین ایک فائدہ یہ دیتی ہے کہ اگر ذرا سی بھی اللہ تعالیٰ کی کیا نصیب ہو گئی، خوشنودی نصیب ہو گئی تو بیڑا پار ہے۔ صحابہ کرام کا مقام دیکھیے، ہیں
اور کچھ لوگ خواہ مخواہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے صحابہ کرام سے, کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے سنا دیا, اللہ تعالیٰ راضی ہے ان سے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے, اور اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے. اور اکبر الہ آبادی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فائدہ یہ بتلا رہے ہیں. اکبر نے لکھا ہے کہ ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا, ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا, خدا کا نام لیے جاؤ کام آئے گا. اور آگے وہ کہتے ہیں ڈریں نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول, یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز چاہیے کہ دل میں کیا چاہیے, عشق رسول چاہیے. اگر دل میں عشق رسول ہے تو حشر کے دن بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اکبر کہتے ہیں کہ ڈرے نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول, لگے گی پیاس تو کوثر کا جام آئے گا. پیاس لگے گی بھی تو کیا آئے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ لگنی ہی چاہیے شبیر چچا, تبھی تو حضور کے ہاتھوں کیا ملے گا. لگنی ہی چاہیے. اب دیکھیے آقا سے محبت صرف ان الذین آمنوا نہیں کرتا ہے. جو واقعی میں آقا کی سیرت پڑھے گا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. ایمان نہ لائے الگ بات ہے چودھری صاحب, لیکن متاثر کیا ہے بھائی مقصود, وہ ضرور ہوگا, ضرور ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو صحیح نیت سے پڑھے. اگر پہلے سے عینک کیسی لگا رہی ہے, نفرت والی. ہمارے یہاں بولتے ہیں ہاشم بھائی کہ جنہیں کمڑو ہو اتنی کیوں دیکھائی, پیروٹ دیکھا ہے نا بھائی اکرم. تو پہلے سے اگر دشمنی کا کیا چڑھایا ہوا ہے, چشمہ چڑھایا ہوا ہے. مجھے اور آپ کو صدیق بھائی اگر کوئی پسند نہیں کرتا, آپ لاکھ اس کے سامنے میری تعریف کرے یا میں آپ کی کروں, وہ کیا کہے گا, بس رہ دیں گے کتلا پانی میں جو منت خبر ہے نا. تو پہلے سے یہ, باقی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. انڈیا میں ایک شاعر ہے پریم ناتھ, ان کا نام ہے. دیکھیے ایمان کی دولت سے اب تک محروم ہے, لیکن آقا سے محبت دیکھیے اس کی. یہ کہا نا اکبر نے کوثر کا جام, تو انہوں نے آب زمزم کے تعلق سے لکھا ہے. ایک اور سکھ ہے مہندر سنگھ بیدی, شاعر ہے, تو وہ لکھتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی اشرف بھائی چارہ تو نہیں, اس میں محمد پہ مسلمانوں کا اجارہ تو نہیں. کیا کہا اسماعیل بھائی کہ نبی صرف تمہارے شبیر چچا نہیں ہے, کہ تمہارا قبضہ نہیں ہے, تمہاری ملکیت نہیں ہے, ہمیں بھی نبی سے کیا ہے, محبت ہے. اللہ اکبر. تو ایسی اللہ تعالیٰ نے شخصیت حضور کی بنائی کہ اپنے تو اپنے, یعنی وہ بھی حضور کے ہی ہے. امت کی دو قسمیں ہیں, امت دعوت اور امت اجابت ہیں, لیکن وہ نہیں سمجھتے حضور کو. لیکن جو تھوڑا بہت حضور کو پڑھے ہیں سمجھے ہیں تو وہ پھر یہی کہتے ہیں جو پریم ناتھ نے کہا ہے. ان کا تخلص اور لقب ہے بسمل. کیا ہے, بسمل. تو پریم ناتھ بسمل جو ہیں وہ کہتے ہیں سنو, نہیں پیاس باقی رہی میرے دل کی, نہیں پیاس باقی رہی میرے دل کی, نبی آب زمزم پلا رہے ہیں. اللہ اکبر. شعبہ کیا کہا کہ نہیں پیاس باقی رہی میرے دل کی, نبی آب زمزم پلا رہے ہیں.
اللہ اکبر. آگے وہ پراؤڈ کر رہا ہے. ہاں، ہمیں ناز ہے اپنی قسمت پہ بسمل. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں، اسماعیل بھائی، ہمیں ناز ہے اپنی قسمت پہ بسمل. میرے اور آپ کے لیے بھی قبول ہو جائے جو شاعر نے تعبیر کی. ہمیں ناز ہے اپنی قسمت پہ بسمل، گلے ہم کو آقا لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. حسن بھائی کیا کہا حفیظ صاحب کہ نہیں پیاس باقی رہی میرے دل کی، نبی آب زمزم پلا رہے ہیں. ہمیں ناز ہے اپنی قسمت پہ بسمل، گلے ہم کو آقا لگا رہے ہیں. آج کل کے جو حالات ہیں ہاشم بھائی، جس ملک سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، ملک ہند، تو دیکھیے کیسی سچی تصویر کھینچی ہے پریم ناتھ بسمل نے. وہ لکھتے ہیں ایک جگہ، تو حاکم ہے. ابھی یہ زندہ ہے، یہ جو شاعر ابھی کیا ہے؟ زندہ ہے. آج کے حالات پہ لکھ رہا ہے. سنو تھوڑا بہت میں اس میں تغیر کروں گا آخری مصرے میں. تو حاکم ہے زبر کو زیر کر دے. تو حاکم ہے زبر کو زیر کر دے، کسی گیدڑ کو بھی شیر کر دے. کسی گیدڑ کو بھی شیر کر دے. اللہ اکبر. آگے دیکھو کیا لکھتا ہے. ہر طرف چھائی ہے گھٹا ظلم و ستم کی. ہر طرف چھائی ہے گھٹا ظلم و ستم کی، کس کی ہمت ہے کہ اندھیر کہہ دے. ہمت نہیں ہے. آگے سنو جو آج کل یہ لوگ تماشا کر رہے ہیں. دو کام کر رہے ہیں. کسی سٹی کا نام بدل رہے ہیں، کسی گاؤں کا نام بدل رہے ہیں، کسی روڈ کا نام بدل رہے ہیں. ایک تو یہ کر رہے ہیں. دوسرا کیا کر رہے ہیں؟ ہر مسجد کے نیچے انہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاں، کسی نے بہت اچھی حسن بھائی بات کہی، سنو اگر سمجھ میں آئے تو، کہ یار اب تو اسلام قبول کر لو، تمہارے سارے بڑے جو ہیں جن کو تم بڑا مانتے ہو ان کو بھی سکون مسجد کے نیچے مل رہا ہے. اشرف بھائی، چودھری صاحب کیا فرمائے؟ ان کو بھی سکون کہاں مل رہا ہے؟ وہ سارے کہاں پر ہے شبیر ججا؟ ہاں، کہ وہاں جو ہیں. تو پریم ناتھ بسمل لکھ رہے ہیں، آخری مصرع ہے، میں سنا رہا ہوں، درمیان کا کچھ میں حذف کر رہا ہوں. تعجب تو نہ کر اس بات پہ بسمل. تعجب تو نہ کر اس بات پہ بسمل، یہ زمین مندر کی ہے خود اجمیر کہہ دے. اللہ اکبر. چلے بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. مسواک یہ صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ سارے انبیاء کی سنت ہے. میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اربع من سنن المرسلین، النکاح والحیا والتعطر، ترتیب میں بدل رہا ہوں جان بوجھ کے میں تو، اور والسواک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کیا فرمایا کہ سارے انبیاء کی سنت ایک تو ہے نکاح، دوسری شرم حیا، تیسرا خوشبو، اور چوتھا مسواک. مسواک سارے انبیاء کی سنت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت مسواک کے عمل سے، کتنا لگاؤ، کتنی چاہت. حضور فرماتے ہیں ایک روایت میں جس کا مفہوم یہ ہے، لولا ان اشق علی امتی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مفہوم یہ ہے، آقا نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی،
تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض اور کمپلسری کر دیتا کہ مسواک کرنا ہر نماز کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، کمپلسری، میں لازم اس کو کر دیتا. لیکن حضور نے لازم نہیں کیا. کیوں؟ امت بیچاری کس میں پڑ جاتی؟ مشقت میں مبتلا ہو جاتی. لیکن حضور کو یہ عمل کتنا پیارا ہے. دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ وہ سنت ہے جو آقا کر کے گئے. دنیا سے جاتے جاتے بخاری شریف کی روایت ہے، 4450 حدیث نمبر، اس میں موجود ہے. کچھ ٹکڑا جو ہمارے کام کا ہے وہ سنا رہا ہوں درمیان سے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن یہ داخل ہوئے. حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا بہن کے گھر کون آئے ہیں؟ بھائی. تو حضرت عبد الرحمن جو ہیں وہ داخل ہوئے. داخل ہوئے تو کیا تھا کہ ان کے ہاتھ میں ان کے پاس مسواک تھی. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسواک کو دیکھا آقا نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مسواک پر ٹک گئی. اس سے آقا نظر نہیں ہٹا رہے تھے اور کمزوری تھی اور حضور کو بے چینی کا عالم ہے. قریب میں کیا رکھا تھا صدیق بھائی؟ پیالہ رکھا تھا. ہاں اس میں پانی میں آقا بار بار ہاتھ جو ہیں وہ ڈالتے تھے اور پھر داخل کرتے تھے ہاتھ مبارک اور چہرے کے اوپر جو ہیں وہ ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ سکرات جو ہیں یہ حق ہے. سکرات اور بڑی خطرناک چیز ہے یہ موت کی جو سکرات ہے. ان للموت سکرات. تو بہرحال آقا کی نظر ٹک گئی. ظاہری بات ہے بعض مرتبہ آنکھیں بھی بولتی ہے. آدمی زبان سے نہیں بول سکتا تو مقصود کیا بولتی ہے؟ آنکھیں جو ہیں وہ بولتی ہے. لیکن اس کو سمجھنے والی شبیر چچا کیا چاہیے؟ نظر چاہیے. ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پاس ہے اور کوئی دیکھتا رہے تو جو بیچارہ نرم دل ہے بھائی اکرم تو وہ یہ کہے گا کہ جو یہ لے لیو ہم کہ تمہیں لے لیو. جو نرم دل ہے سخی آدمی ہے حسن بھائی تو یوں کہے گا ને તમારાને મારા જેવો હોય તો અલા ભાઈ નજર ન લગાવની પેટમાં દુખે હસીમભાઈ શું થાય તે કહેલા પેટમાં દુખે એમ કે નજર ન લગાવે એમ કે. તો બહરહાલ آدمی سمجھ جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس تھی اور بیوی ایسی ہونی چاہیے. علماء لکھتے ہیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ ہسبینڈ کے مزاج کو جاننے والی ہو. اور ہسبینڈ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ بیوی کے مزاج کو جاننے والا ہو. گھر میں جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ نہ بیوی ہسبینڈ کے مزاج کو جانتی ہے اور نہ الٹا معاملہ ہے. ભાઈ આપણને ખબર કે આપણી હોમ મિનિસ્ટર ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર ઇસ્માઇલભાઈ ઘરમાં ગરમ છે તો આપણે ઘરમાંથી ઠંડા થઈને બહાર જ નીકળી જવાનું. એટલે મને હમણાં કામ યાદ આવ્યું એમ કે નહીં હોય તો નીકળી જવાનું. વહેલો નીકળે જ નહીં ઘરમાંથી. ہاں تو خیر بہرحال کیا ہے وہ سمجھ گئی. تو حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی ہے ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک طلب کی کہ آپ یہ مسواک دے سکتے ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن نے مسواک پیش کر دی اور قابل استعمال تھی، دے دی. حضرت عائشہ نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیا ہے؟ ناساز ہے، انتہائی بیمار ہے. حضور میں اتنی قدرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ زبان سے بول سکے جو عام طور سے بولتے تھے. اس لیے نگاہ جم گئی اور جب بول نہیں سکتے تھے تو خود سے کیا نہیں کر سکتے تھے؟ مسواک بھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ مسواک لی اور خود چبائی. بخاری کی روایت میں مفہوم ہے خود چبائی. اور چبانے کے بعد یاد رکھو اب آج کل ہمارے یہاں ایسا ہونے لگا ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے صدیق بھائی تو ایک جگہ تھی پی ہے دیکھیں تو یہ کہاں پی تو ہاں وہ محبت نوی نو ہوئی تو دیکھیں મારા જરાક બચાવ છે એમ કે फिर कुछ सालों के बाद એના મોડાનું જૂઠું કોણ પીએ એમ કે
ہاں اب تک تو کیا تھا, نئی نویلی تھی تو دیکھیے کہ یار کہاں پیا, کہاں کچھ میرے لیے بچانا, اور اب وہ نہیں پیتا. اب دیکھیے یہاں آخری عمل, اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, حضرت عائشہ نے وہ سکھایا کہ برابر تھوک والی ڈائریکٹ آپ ہی کون پیا ہے, ڈائریکٹ اندر نے کون کہا. حضرت عائشہ نے کیا کیا, حدیث کے الفاظ ہے سنو, بخاری کی روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک تیار کی اور اس کو جھاڑا. کیا کرا ہے اشرف بھائی, اس کو جھاڑا. جھاڑا سمجھتے ہو نا, گجراتی والا حسن بھائی جھاڑا نہیں ہے, ہاں تو اس کو کیا ہے, جھاڑا اس کو اور پھر آقا کو دیا, آقا کے منہ میں جو ہے وہ دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے, اس لیے حضور یہ آخری عمل کر کے گئے. اور یاد رکھیے حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے, جو نماز مسواک کر کے وضو کے ساتھ پڑھی جائے اس کا ثواب, اور جو نماز بغیر مسواک کے وضو کیا گیا اس کے ثواب میں فرق ہے. تو آج سے نیت کرو کہ بھائی مسواک جو ہیں وہ ساتھ رکھیں گے. اور دیکھیے سب چیزیں مہنگی ہو گئی, مسواک اب بھی سستی ہے نا, ہاں اب بھی جو ہے سستی ہے. اور انڈیا میں اگر جاؤ اپنے گاؤں میں تو ہے مقصود اور بھائی اکرم آپ نے تو لیمڑو ہے. ہاں پرانے حکیم کیا کہتے تھے پتہ ہے شبیر چچا, نیم نصف حکیم. کچھ سمجھ آیا میں نے کیا کہا, کیا ہاں کہ یہ لیمڑو نیم یہ آدھا حکیم ہے مفت والا. بہت سی بیماریاں اس سے کیا ہے دور ہو جاتی ہے اگر آدمی, وہ جو کڑواہٹ ہوتی ہے نا, دیکھیں ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ جو دوائی ڈاکٹر دے کڑوی ہو تو وہ جلدی اثر کرتی, پر આપણે તો શું કરતા હે મીઠી કિરી ડૉક્ટર ત્યાં જાય અકરમ તો કે ખાંસી વાળી મીઠી ગોળી આપો એમ. मेरे वालिद ले जाते थे हाशिम भाई, तो मैं डॉक्टर के साथ जाता था, तो छोटा था तो वो डॉक्टर वो दे देता था, हालांकि मैं बीमार नहीं हूँ, मीठी गोली है तो बाहर आ तो वो फिर असर थोड़ी करता है, वो तो शुगर बढ़ाती है और हाँ ये कड़वी चीज़. और हदीस में आया सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ बूढ़े मैंने देखा बचपन में कफलेता के अंदर एक बड़े मियाँ थे जो बाल काटने का काम करते थे, वो मिसवाक बड़े मुबालगे से करते थे. उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों करते हैं. वो जुबान के ऊपर फिराते थे, वो एंटा ओ जैसे आदमी कह करता है ना वॉमिट, वैसी क्या आती थी आवाज़ आती थी. तो बाज़ लोगों को बुरा भी लगता है. फिर मैंने हदीस पढ़ी बहुत ज़माने के बाद, अल्लाह अकबर, हदीस में अल्फाज है कि आका जब मिसवाक करते थे तो ज़ुबान पर भी उसको क्या करते थे, रगड़ते थे अंदर तक. और हदीस में ये अल्फाज है कि आका जब ये अमल करते थे तो यूं मालूम होता था कि ये अल्फाज अदा हो रहे, अह. तो इसलिए क्या करो मिसवाक वो, तो इससे आवाज़ भी जो है वो साफ रहता है. तो इसलिए कोशिश करो जितना अमल कर सकते हो, हैं साथ में नहीं रख सकते. देखिए कफनी वाले हो तो सिद्दीक भाई आसान है रखना, लेकिन शर्ट टी शर्ट है तो उनके लिए ज़रा रखना क्या है मुश्किल है. इल्ला ये कि आजकल ऐसी भी मिसवाक निकली है जो बॉल पेन की तरह होती है कि आप उसको यूं रख सकते हैं. तो भाई घर में रखो, दिन में जो नमाज हम घर से वज़ू करके आते हैं उस वक्त क्या कर लो मिसवाक. अच्छा औरतें बहुत कम करती है ये, औरतें ये समझती है कि मिसवाक वाली सुन्नत किसके लिए, मर्दों के लिए है. तो भाई औरतें भी करें. अब देखिए हम मिसवाक नहीं करते, ये जो कंपनी वाले होते हैं ना बहुत होशियार. अब कंपनी वाले ने देखा कि वैसे तो मुसलमान मिसवाक नहीं करता लेकिन मिसवाक को अच्छा समझता है, तो जो कॉलगेट होती है ना जेल, उसका नाम ही क्या रख दिया मिसवाक है. सभी चीज़ें वो मिसवाक के नाम से ही क्या मिलता है, टूथपेस्ट मिलता है, उसका नाम ही क्या हो गया मिसवाक. अब बाज़ लोग खुश हो जाते कि आप तो मिसवाक, अरे रहा मिसवाक नहीं है. हाँ तो ये मिसवाक जो है वो नहीं, ये तो कंपनी पैसे बना रही है. तो बहरहाल जो मिसवाक है वो, इसमें सबसे अच्छी मिसवाक पीलू की, क्योंकि पीलवण આપણે पीलवण के ना, पीलू की नंबर 1, नंबर 2 नीम की जो है वो. और मैंने तो बचपन में अपने गांव में देखा, आपने भी देखा होगा, हिंदू भी इस्तेमाल करते थे, है ना हाफिज़ साहब, हिंदू लोग भी क्या करते थे वो मिसवाक का इस्तेमाल करते थे. तो जो ईमान की दौलत से महरूम है वो सुन्नत से फ़ायदा उठा रहे और मैं और आप नहीं उठा रहे. अल्लाह जज़ाए खैर दे दावत व तबलीग के अहबाब को. उलमा भी करते हैं
لیکن دعوت و تبلیغ کے کام میں جو مستقل لگا ہوا ہے تو ان کے جیب میں آپ کیا دیکھیں گے؟ مسواک جو ہے وہ دیکھیں گے. علماء کی بھی ہوتی ہے لیکن بہرحال سب میں نے تو نہیں دیکھا، شاید میں غلط ہوں. تو بہرحال مسواک کو کیا کرو؟ یہ کرو. اب وقت ہو گیا ہے، کون سے وقت کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، وہ چلو خالی وضو میں اشارہ کر دوں کب کرنی چاہیے اور پھر ان کا جواب اور مجلس ختم انشاءاللہ. مسواک کب کرنی چاہیے؟ فقہا نے اس پر بحث کی ہے کہ میں اور آپ وضو شروع کریں اس وقت مسواک کرنی ہے یا ہم وضو شروع کر دے اور کلی جب کرے تو کلی کرنے سے پہلے کب کرنی ہے. نہایا جو فقہ کی کتاب ہے تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کلی کرنے سے پہلے کرے، اور بدائع الصنائع یہ بھی فقہی کتب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شروع میں کرے. لیکن علماء نے ترجیح اس بات کو دی کہ مسواک آدمی جب وضو کرنا شروع کرے تو فوراً مسواک کرنا شروع نہ کر دے، بلکہ پہلے دعا پڑھے، ہاتھ دھوئے جو ہم یہ کرتے ہیں. اچھا بعض لوگ خلال ہاتھ کا کب کرتے ہیں؟ ہاں بعض لوگ مسح کے بعد کرتے ہیں اور بعض لوگ کب کرتے ہیں کہ شروع میں، ہاں پہلے کہ شروع میں کیا ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد وہ کر لیتے ہیں. تو خیر اس کے بعد جو ہیں یہ مسواک کرنی ہے. مسواک کو علماء نے لکھا ہے کہ ڈائریکٹ منہ میں داخل نہ کرے، پہلے اس کو کیا کرے؟ پانی میں بھگوئے اور بھگو کر پھر جیسے حضرت عائشہ نے کیا جھاڑا تو اس طریقے سے وہ جھاڑ لے. اور حضرت عائشہ نے تو بعد میں جھاڑا تھا لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہاں بھی چونکہ وہ رہی ہے پہلے تو بہرحال کچھ اس پہ لگا نہ ہو یہ، تو اس لیے پہلے اس کو کیا کر لے؟ صاف جو ہے کر لے. اچھا بعض لوگ مسواک سے جن کو چیڑ ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو وہ ویسے ہی اس کو رکھی تو کیٹانو لگ گئے ہوں گے، کیا بولتے ہیں جس کو؟ جمس، ہاں وہ لگ گئے ہوں گے. تو بھائی برش بھی تو ویسے ہی رکھا ہوتا ہے، ٹوتھ برش بھی تو ویسے ہی رکھا ہوتا ہے. ہاں بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں، وہ ڈبیاں ملتی ہے کہ ٹوتھ برش کو کرنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کے اندر رکھتے. تو بھائی اسی لیے تو انہوں نے بھی کیا ہے، وہ پلاسٹک ہوتی ہے اس کو پھینک مت دو، مسواک کو کیا کر دو اس کے اندر جو ہے وہ رکھ دو اور دھو کر اس کو رکھو. کیسے رکھو؟ دھو کر جو ہے وہ رکھو. اچھا ہم عام طور سے جو ٹوتھ برش کرتے ہیں وہ ٹوائلٹ میں رکھتے ہیں اور کھلا رکھتے ہیں، تو طبیب حضرات منع کرتے ہیں کہ ٹوائلٹ ویسے ہی جمس کا کیا ہے؟ گڑھ ہے، اور ہم اسی کے اندر، ہاں اگر اندر میں کوئی وہ کیا بولتے ہیں کیبن جیسا بنایا ہے اور بند کر کے رکھا ہے ٹھیک ہے. بعض لوگ وہ وہیں کھلا اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں جمس ہوتے ہیں، کیٹانو ہوتے ہیں، وہ نقصان وہ پہنچا سکتے ہیں. خیر بہرحال تو وضو میں یاد رکھے کہ افضل کیا ہے، کب کرے؟ جلدی بولو، ہاتھ دھو کے، نہیں تو پھر میں بیان بند نہیں کروں گا، آپ کے پیچھے صدیق بھائی پڑ جاؤں گا ہاتھ دھو کے. سمجھ آ گیا؟ ہاں وہ ہے. اب ان کا جواب سنیے چودھری صاحب کا، وہ میں لکھ کر لایا اور ہو بہو آپ کو جو ہے وہ سنا دیتا ہوں. 3 فقہی کتب کے حوالے لکھ کر لایا اور وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. چودھری صاحب سنیے. فتاوی بنوریہ، بعض لوگ باقی نیچے زیر پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ صحیح تلفظ با پر فتح زبر ہے. کہاں پر ہے؟ پاکستان میں. آن لائن آپ کو کیا مل جائے گی؟ وہ ویب سائٹ فتاوی کی مل جائے گی آپ کو. اس میں لکھا ہے سوال کے جواب میں کہ اصل سنت درخت کی مسواک ہے. کسی نے سوال کیا ہے چودھری صاحب کہ مسواک کی جگہ ٹوتھ برش کر لے ہیں تو مسواک کی سنت ادا ہوگی کہ نہیں، یہ سوال کیا ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں اصل سنت درخت کی مسواک ہے. اگر درخت کی مسواک نہ ملے یا دانت نہ ہو، شبیر چچا کہ کوئی بڑی عمر کا ہے اور کیا نہیں، ویسے اب تو بڑی عمر کے بھی کیا ہے ہم سے اچھے دانت ہوتے ہیں، ہاں وہ جو لگوائے ہوتے ہیں تو بڑے. تو بہرحال یا دانت نہ ہو یا دانت اور مسوڑے خرابی کی وجہ سے مسواک کرنے سے تکلیف ہوتی ہو. کیا لکھا؟ نمبر 1 کہ مسواک نہیں ہے
نمبر 2 دانت نہیں ہے، یا دانت تو ہے لیکن مسوڑے مسواک کرنے سے کیا ہے تکلیف ہوتی ہے، خراب ہو گئے ہیں، تو ہاتھ کی انگلی سے کیا کر لے، ہاں اس کو رگڑ لے، دانتوں کو صاف کر لے، ہاتھ کی انگلی جو ہے وہ استعمال کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، یا موٹے کھردرے کپڑے، کھردرا جانتے ہو نا، کھڑبچڑو ہیں، اور کپڑا کیا ہے موٹا وہ، یا منجن یا ٹوتھ پیسٹ، یہ بھی لکھا، سے مسواک کا کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بات پوری ہوئی۔ مگر اب سنو، مگر مسواک ہوتے ہوئے اور مسواک کے استعمال پر قدرت ہوتے ہوئے مذکورہ تمام چیزیں، کیا معنی مذکورہ کا معنی، انگلی، موٹا کپڑا کھردرا، منجن یا ٹوتھ پیسٹ، مذکورہ تمام چیزیں مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں 2 چیزیں مطلوب ہے۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ نمبر 1 مسواک کی سنت، یہ ایک مستقل الگ چیز ہے۔ نمبر 2 دانتوں کی صفائی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسے ابھی رمضان المبارک آئے گا، تراویح پورا رمضان المبارک سننا الگ سنت ہے، اور تراویح میں ایک قرآن کریم کا پورا سننا یہ الگ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی 10 دن میں قرآن پورا کر لیتا ہے تو یہ نہیں کہ 20 دن چھٹی، اس کی ایک سنت پوری ہو گئی، کون سی؟ کہ تراویح میں اس نے کیا کر لیا، پورا قرآن سن لیا۔ لیکن یہ روزانہ تراویح پڑھنے کی سنت الگ ہے۔ اسی طرح مسواک میں بھی 2 چیزیں ہیں، مسواک کی سنت الگ ہے اور دانتوں کی صفائی الگ ہے۔ ان مذکورہ چیزوں سے دانتوں کی صفائی ضرور حاصل ہو جاتی ہے، جو کہ بذات خود مطلوب شرعی ہے، یعنی شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ دانت صاف ہو، تو فرمایا شریعت منع نہیں کرتی، آپ دونوں چیزیں کرو، پہلے ٹوتھ پیسٹ کر لو ہیں کیا ہے، اور اس کے بعد مسواک کرو، یا پہلے یہ کرو، جو بھی ہے تو منع نہیں ہے، لیکن وہ دانتوں کی صفائی ہوتی ہے۔ مسواک سے ٹوتھ پیسٹ سے کیا ہوتی ہے، ٹوتھ برش سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے، یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے، تو وہ چیز ادا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت صاف نہ کرنے پر بعض لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہ بعض لوگوں کے دانت صاف نہیں تھے، پیلے تھے، تو حضور نے کیا کیا، ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا، حضور نے روایت میں آتا ہے ایک اور چیز کو بھی پسند نہیں کیا، اللہ کرے وہ میرے ساتھ نہ ہو، اور ہمارا بھی یہ بڑھتا جا رہا ہے، تو حضور نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یہ کیا ہے اشرف بھائی، نکلا ہوا ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی کی یہ تند نکلی ہوئی تھی، تو حضور نے کیا کیا، اس میں انگلی ماری، کیا کری، انگلی ماری کہ اس کو اندر گھساؤ ہیں۔ صدیق بھائی سننا ہے اس پہ ایک مزے کی بات، ہنسنے کی۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت کو شوگر ہو گیا اور پھر پیٹ کیا ہے بے مقصود بڑا ہو گیا، تو ہاشم بھائی ایک دن ترکیسر سے مدرسہ پڑھا کر نکل رہے تھے، تو مولانا ذوالفقار صاحب کے ساتھ ان کی کیا تھی، حافظ صاحب چودھری صاحب بے تکلفی تھی، تو اسماعیل بھائی کیا ہے، انہوں نے یہ کہا مولانا ابرار صاحب سے کہ حضرت یہ بہت بڑھ رہا ہے آج کل، تو حضرت نے فوراً فرمایا کم بخت جہاں بڑھنا چاہیے وہاں نہیں بڑھتا، اور جہاں نہیں بڑھنا چاہیے وہاں بڑھ رہا ہے، سمجھے؟ ہاں، ہر چیز کی شرح مت کراؤ۔ بہرحال تو بعض لوگوں سے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا، لیکن مسواک کا صرف یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ مسواک کے 70 تک فوائد بتائے گئے ہیں، لہذا ان اشیاء یعنی چیزوں کے استعمال سے مسواک کی سنت کا پورا اجر حاصل نہیں ہوگا، اس لیے دونوں چیزیں کرو، لیکن کرو کیا، مسواک، خاص طور سے نماز سے پہلے، نمبر 1۔ چلو اب میں آپ کو سمجھاؤں گا، نہیں وقت جلدی جلدی خالی پڑھ دیتا ہوں۔ دوسری فتاویٰ کی کتاب ہے امداد المفتیین، اس میں ہے مسواک کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صورت علی المواظبہ ثابت ہے، علی المواظبہ کا معنی ہمیشہ پابندی کے ساتھ ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ لکڑی سے مسواک کی جائے، اور لکڑیوں میں بھی پیلو درخت کی لکڑی زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن اگر لکڑی کی مسواک اتفاقاً موجود نہ ہو، کیا لکھا، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں رکھا، کیا فرمایا، اتفاقاً موجود نہ ہو،
تو انگلی سے یا موٹے کپڑے وغیرہ سے دانت صاف کر لینا مسواک کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ برش کا اصل حکم بھی یہی ہے کہ اگر اتفاقاً مسواک موجود نہ ہو تو اس کا استعمال قائم مقام مسواک کے ہو جائے گا، لیکن بطور فیشن اس کی عادت ڈال لینا مناسب نہیں، اور نہ بلا ضرورت وہ مسواک کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ آخری کفایت المفتی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322، جو ایڈیشن میرے پاس ہے اس میں آپ جانتے ہیں مفتی کفایت اللہ صاحب کو بچپن میں ہم نے ان کی کون سی کتاب پڑھی؟ تعلیم الاسلام۔ تو وہ لکھتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ دانتوں کو مسواک سے صاف کرنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ برش اگر پاک ہو تو اس کا استعمال اگرچہ طریقہ مسنونہ کے موافق نہیں تاہم مباح ہوگا۔ یعنی مسواک، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے میری بات کا غلط مطلب مت سمجھنا، برش میں بھی استعمال کرتا ہوں، ہم سب استعمال کرتے ہیں، تو کیا ہے برش بھی استعمال کرو، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن ساتھ میں کیا کرو؟ مسواک بھی ہے، مسواک بھی کیا ہے کرو، اور خاص طور سے کب؟ نماز سے پہلے، تاکہ ہماری نمازوں کا کیا بڑھ جائے؟ ثواب بڑھ جائے، بھاؤ بڑھ جائے ہیں۔ ہاں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اور ایک حادثہ آج آپ نے سنا ہوگا، ہمارے اسماعیل چچا فہم ہیں ماشاءاللہ، اتنی عمر میں بھی جماعت کی پابندی اور نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو حادثہ ہو گیا تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو علاج ہو رہا ہے ان کے حق میں مفید بنائے، کارگر بنائے، اور جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و شفا کی دولت سے کیا ہے مالا مال فرمائے۔ اور بڑے بوڑھوں سے ایک چیز میں یہ بھی عرض کروں گا، میں چودھری صاحب سے کئی مرتبہ میں نے کہا، پوچھ لو ان سے، میں نے کہا آپ راستہ دیکھ کے کراس کرو۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی میں تو دیکھ کے چل رہا ہوں، نہیں وہ سامنے والا دیکھ کے نہیں آتا اس کا کیا، اور وہ ایک دم فاس ہوتا ہے۔ تو میں نے تو چودھری صاحب کا 3-4 مرتبہ صدیق بھائی ہاتھ بھی پکڑا، میں کہ ابھی رہو ہے کہ ابھی کیا ہے وہ نہیں جانا ہے۔ اور میں یہ بھی پھر کرتا تھا کہ ان کو راستہ اسماعیل چچا کو کئی مرتبہ کراس، تو آپ میں سے اکرم ہے، مقصود ہے، آپ نوجوان ہیں، تو بھائی یہ بڑے لوگ ہو اور آپ ہو تو ان کو کیا کرا دو، راستہ جو ہے وہ کراس کرا دو راستہ۔ اور آپ بھی چودھری صاحب ہمارے سروں کے تاج ہے، آپ لوگ ہیں شبیر چچا، تو کیا ہے دیکھ کر یہ کرو، چونکہ وہ فاس آ رہا ہے تو کیا کریں گے۔ اور میں تو سوچ رہا تھا، پتہ نہیں اب یہاں کے قانون سے میں اچھی طرح واقف نہیں ہوں، میں نے کہا اللہ کرے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہماری مسجد کے باہر قریب میں کیا بڑھ جائے، ہاں وہ جو ہے بڑھ جائے۔ تو کوشش کرو بھائی جو لوگ اس لائن میں ماہر ہیں، جانتے ہیں، اور یہ حادثہ وہ ان کو لکھو، بتاؤ کہ ایسا ہوا، آتے ہیں تو انشاءاللہ یہ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، نہیں تو یہاں منع نہیں کرتے، تو کیا ہو جائے گا، آسان جو ہے وہ ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی تمام کی جو ہیں ہر قسم کے حادثات سے کیا فرمائے، حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ نہیں وہ تکبیر اولیٰ پکڑنے میں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے نا، اور شریعت نے ابھی تو آپ لوگوں کی جو لائف ہے نا، دیکھیں یہاں کی لو پہلے 60 تھا، 65 67، ابھی حسن بھائی کتنا دے گیا 68 ریٹائر 67 پر છે। હા આપણી કિસ્મતમાં તો મકસૂદ આવવાનું જ નહીં મળે, આપણે આવું ત્યાં સુધી તો એ લોકો એટલું લઈ આવે સિદ્દીકભાઈ કે વિકેટ પડી જ ગયેલી હોય। تو بہرحال کیا ہے آپ کو پینشن مل رہی ہے، آپ کو یہ چیزیں ویسے ہی ملے گی، میں نے جو ہے وہ سنایا تھا، تو بھائی آپ کو ویسے ہی جو ہے وہ ملے گا یہ سب چیزیں، آپ جلدی مت کرو ہیں، چونکہ اب عمر ہو جاتی ہے، بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فاس آ رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو کیا کر لیں، پیچھے جو ہے وہ ہٹا لیں، اتنی قوت اور طاقت نہیں ہوتی ہے، اور پھر یہ ایک بہانہ ہو جاتا ہے اور آدمی بستر پکڑ لیتا ہے، ایک بہانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیا ہے چودھری صاحب، چھوڑ دو تکبیر اولیٰ کو، چھوڑ دو کا معنی یہ کہ جان بوجھ کے نہیں، کبھی دیر ہو گئی کیا ہے، دیکھو آج مجھے دیر ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ راستہ کیا ہے بند ہے، اب میں اپنے معمول کے مطابق آیا تو بند، اب میں نے حسن بھائی پورے کائیوڑ روڈ ڈھونڈی، پارکنگ ملی ہی نہیں، تو حافظ یوسف کے گھر کے قریب کر کے آیا، اب رکعت گئی میری، کیوں ادھر سے راستہ کیا کر دیا تھا انہوں نے، بند کر دیا تھا، اور پارکنگ جو ہے نہیں، تو اس لیے کیا کرو، شریعت گنجائش دیتی ہے ہر چیز کے اندر، اور جان کی حفاظت ہے، صحت، اس کو تو شریعت کیا ہے ہاں بہت اہمیت دیتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل چچا کو جو بھرپور صحت شفا کی دولت سے نہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، شکریہ۔
બોરફ અમુક લોકો તો